ایک قیادت میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک مسلمان قیادت کا فائنل فرمایا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں۔ اور اب سب سے بڑی توفیق تو اس سے بڑھ کر بھی جو ہے وہ حقیقت میں اللہ پاک کی حمایت، اللہ پاک کی عنایت، اللہ پاک کی مدد۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو قائد وہی کامیاب ہوگا جسے اللہ پاک عزت بخشے۔ اپنی اس میں خود کوئی مطلب اپنے طور پر کوئی کارکردگی نہیں ہوتی، اللہ پاک جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور میں نے اس پر غور کیا ہے تو مجھے تو یہ سب اللہ کی عنایت پر ہی منحصر لگا کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ قائد ہیں، 100% کامیاب ہے۔ کسی کے ساتھ لوگوں کا ہونا، زیادہ ہونا، کم ہونا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن سب کے سب کامیاب۔ اہل اللہ جیسے ہمارے غوث پاک، ہمارے غریب نواز، ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی قائدین تھے، اپنے اپنے طور پر انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ سب کے سب کامیاب قائدین ہیں۔ تو ان کا سرمایہ جو تھا وہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں، جو ناموری کے لیے کام کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، صرف ناموری کے لیے۔ اسی طرح اگر وہ غلط انداز اختیار کرتا ہے تو بعض صورتوں میں وہ اپنے شر کی وجہ سے کامیاب نظر آتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کو حقیقی کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ مثلا یزید کا لشکر جو تھا کربلا میں بظاہر کامیاب ہوا، کہ وہ غالب ہوا اپنے یعنی کہ زوم فاسد میں، اور اس نے اہل بیت اطہار کے 9 نیالوں کو چن چن کر خاک و خون میں تڑپایا اور شہید کیا، اور خواتین عفت مآب کو انہوں نے قیدی بنایا۔ بظاہر وہ غالب تھے، خوشیاں مناتے ہوئے یہ نکلے وہاں سے، لیکن آج بھی ان کو ملامت کی جا رہی ہے، اور جو بظاہر مغلوب تھے آج بھی وہ دلوں پر حکومتیں کر رہے ہیں، یہ دنیا جانتی ہے۔ تو اس لیے وہ قلت، کثرت، بظاہر غلبہ یا مغلوبیت یہ نہیں ہے، بس اللہ پاک کی جس کو رضا حاصل ہے، جس کا اللہ پاک حامی و ناصر ہے، وہ قائد کامیاب ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر یہ کہیں کہ بھئی ادارے کے حساب سے میں عرض کروں تو ادارے میں ایسا کہ ادارے کا جو قائد ہو نا، اس میں بہت ساری، جس کو اللہ کامیاب کرے گا اس میں خوبیاں بھی رکھے گا، کہ وہ اس کے اخلاق درست ہوں گے۔ غصہ اور چڑچڑاپن اور بے جا جذباتیت اور غلط فیصلے کرنے میں وہ وہ نہیں کرتا ہوگا، اس میں بہت کمی ہوگی اس کے۔ اچھا، اسی طرح وہ ظلم نہیں کرے گا، کہ بعض ادارے یا تنظیمیں وہ ظلم پر چلتی ہیں، اپنے مخالف کو یا تو ڈیگریڈ کرتی ہیں یا مروا دیتی ہیں یا کچھ بھی کرتی ہیں، وہ یہ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، اپنے شر کی وجہ سے چھا ضرور جاتے ہیں، لیکن آہستہ 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 یہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اور آخرت بھی ان کی خراب۔ تو اس لیے جو اگر دینی رہنما ہے یا دینی قائد ہے تو بس وہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا پیکر ہو، اس میں اخلاق کا پیکر ہو، نرمی ہو، اس کے اندر سخاوت ہو، سب کے سننے کا حوصلہ ہو، جو غلط مشورہ دے اس کو بھی وہ جھاڑتا نہ ہو، اس کی بھی سن لیتا ہو، اور ہر ایک کو وہ اہمیت دیتا ہو، کچھ کو اہمیت دی، کچھ کو یعنی کہ نظر انداز کیا یا اس کو جھاڑ دیا، ڈانٹ دیا۔ اس طرح کرنے والا قائد زیادہ کامیاب نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اس کا سلوک جو ہے مشفقانہ ہوگا، ہمدردانہ ہوگا تو وہ کامیاب ہوگا، جارحانہ ہوگا، حکیمانہ ہوگا تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے۔ میں اداروں کے قائد کی بات کرتا ہوں، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے کہ کسی کو وہ جس کو وہ عطا کر دے۔ بہت سو میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ قائد نہیں بن پاتے، اور بہت سو میں یہ خوبیاں کم ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ بس اللہ کی دین ہے۔
ہے، یہ دعوت اسلامی ہے.